باقاعدہ دعویٰ کر رہی ہے اب تحریک انصاف کے، تو جی ٹی روڈ کی پارٹی رہ گئی تھی نون لیگ، اب جی ٹی روڈ بھی ان سے گیا، جتنا عمران خان صاحب ان کا دعویٰ ہے کہ کراؤڈ پول کر رہے ہیں، اور جی ٹی روڈ سے گزر کر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اب آپ کے ہاتھ میں جی ٹی روڈ بھی نہیں رہے گا۔ پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم سیاست کی بات کریں، لیکن یہ قاتل مارچ جو ہے جہاں سے گزر رہا ہے جانے لے رہا ہے۔ آج بھی ایک نوجوان سمیر نواز کی ہلاکت ہوئی ہے کیونکہ تحریک انصاف کا کنٹینر رانگ سائڈ سے سڑک پر جا رہا تھا اور ان کے موٹر سائیکل کو اس نے ٹکر ماری اور سمیر نواز کی ہلاکت ہو گئی۔ اور اس وقت ایک اور نوجوان جو ہے وہ عثمان، وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے صدف نعیم کو کچل دیا اس کنٹینر نے، اور پہلے حسن علی ان کے جو ہے ٹرک سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ تو زیادہ تو ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مارچ جو رینگ رہا ہے اور 4 دن سے گوجرانوالا ضلع میں آدھا شہر کر کے وہ گزر رہے ہیں، تو اس کی جو سیاسی اصل جو طاقت ہے وہ اس کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا۔ جی ٹی روڈ پر تو عمران خان مکمل طور پر ناکام ہیں، اتنا کراؤڈ پول کر کے بھی ناکام ہے۔ آپ اور کیا ثابت کریں عمران خان صاحب جس کی وجہ سے آپ کے لیے کامیابی کا پیمانہ ہوگا؟ جی نہیں، یہ دیکھیے، یہ تو جو جی ٹی روڈ پہ ان کا حال ہوا ہے کہ یہ سمجھے عصر سے مغرب تک کا رینگتا ہوا فرلانگ مارچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرتا۔ تو یہ فرلانگ مارچ جو ہے اس پہ مختلف جگہوں سے اپنے بندے لا کر کوشش ہو رہی ہے یہ دکھانے کی۔ تو دعویٰ تو جو مرضی کر لیں آپ کے جو ہوگا، لیکن گوجرانوالا خاص طور پہ 2018 میں جو جس بدترین طریقے سے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا اور ریگنگ کی گئی تھی، گوجرانوالا 2018 میں بھی مکمل طور پر قومی اور صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں تھا۔ تو جب وہ اتنے مشکل ترین حالات میں گوجرانوالا کے ووٹروں نے محمد نواز شریف کو چنا، تو آنے والے دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اکتوبر 2023 کے انتخابات میں ایک دفعہ پھر گوجرانوالا نواز شریف کا قلعہ ثابت ہوگا۔ مگر اس وقت نواز شریف کے ہاتھ میں بیانیہ تھا نا، اور بیانیہ یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا۔ اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے۔ اب ظاہر ہے بے شک دونوں کی بنیاد الگ تھی، مگر بیانیہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے ان کا بھی، ان کا کراؤڈ رسپونڈ بھی کر رہا ہے ان کو۔ نہیں دیکھیے نا، یہ کون سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان ہے؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میرا اختیار تھا، اختیار نہیں تھا، صبح کہتے ہیں اختیار تھا، شام کہتے ہیں اختیار نہیں تھا۔ بھئی اختیار نہیں تھا تو آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کی کیسے تبدیلی کروا لی تھی اپنے دور میں؟ اور بے شمار اس طرح کی حرکتیں ہوئیں جس میں یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوس اقتدار میں لتھڑا ہوا قاتل مارچ ہے جو اب گزر رہا ہے ہمارے سامنے سے۔ 4 دن ہو گئے ہیں، 5واں دن بھی گوجرانوالا ضلع میں رہے گا۔ تو اگر ایک ضلع میں 5 دن لگانے ہیں تو ہمارا تو خیال ہے کہ جب تک یہ اسلام آباد پہنچے گا ویسے ہی 12 اگست 2023 آ جائے گا۔ ایسا مگر جب اسلام آباد پہنچے گا تو اس میں اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی منظوری ملے کہ جو لا انفورسمنٹ ہے ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ویپنز ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لے کر آئیں گے، لائسنس اسلحہ ہوگا، اپنے دفاع کے لیے ہوگا، تو یہ خونی نہ ہو جائے۔ اس کو کیسے پھر یقینی بنایا جائے گا؟ حکومتوں کو کوئی سوٹ تو نہیں کرتا ہے، چاہے رسپانسبلٹی آپ کسی پر بھی ڈال دیں، مگر سوٹ تو نہیں کرتا ہے کہ خدا نخواستہ لاشیں گر جائیں، خونی معاملہ ہو جائے۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایک تو آئین کے تحت جو پرامن احتجاج کا حق اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن اس پر جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس نے حدود و قیود مقرر کر دی ہیں کہ آپ احتجاج کے نام پر کیا کر سکتے ہیں۔ اگر تو عمران خان صاحب فیض آباد ججمنٹ کی حدود میں رہتے ہیں تو اسلام آباد آئیں، پرامن سے بیٹھیں، ہمارے پر جتنی مرضی ان کی تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ لیکن میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ ان کا ریکارڈ تشدد کا ہے۔ جب وہ دھرنے میں آئے تھے انہوں نے اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی، ان کو زخمی کیا، اور اس کے بعد بلڈوزر لے کے پارلیمنٹ کے جنگلے کو گرایا، ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا، اور جو چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ 2016 اکتوبر میں اسی طرح ایک آرمی چیف کی تقرری سے پہلے خیبر پختونخوا کے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے عمران خان اسلام آباد پر انہی دنوں میں 31 اکتوبر کو حملہ ور ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں پسپا کیا تھا اٹک پل کے اوپر۔ تو ان کا ریکارڈ تو تشدد کا ہے۔ تو اگر ہم یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال اور اولاد کا تحفظ کرنا ہے، سفارت خانوں کا تحفظ کرنا ہے، آئینی اداروں کے مرکزوں کا تحفظ کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم پوری تیاری کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن عمران خان کی جو گفتگو ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک تشدد کی بنیاد جو ہے وہ ایک انڈر ٹون ہمیشہ رہتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔